مارچ 636 صفر 15 ہجری مسلمان فاتح کی حیثیت سے حمص میں داخل ہوئے۔ حمص پر خوف و ہراس طاری تھا۔ وہ اس وقت بھگدڑ اور نفسا نفسی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جب مسلمان حمص میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو یہی تھا کہ مسلمان شہریوں کو پریشان نہیں کرتے، لیکن جس شہر کی فوج ہتھیار نہ ڈالے اور مسلمان بزور شمشیر شہر کو فتح کریں تو وہ ہر گھر سے مال و اموال اٹھا لیتے ہیں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو حمص کو بڑی مشکل سے فتح کیا تھا۔ رومیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ مسلمانوں نے محاصرہ اٹھایا تو 5000 سوار رومی ان کے تعاقب میں گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ محاصرہ اٹھانا مسلمانوں کی چال تھی، لیکن رومیوں نے اسے ان کی کمزوری سمجھ کر ان پر حملہ کیا تھا۔ اس معرکے میں رومیوں کے صرف 100 سوار زندہ بچے تھے اور مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 235 تھی۔ اتنی خون ریز لڑائی لڑ کر مسلمانوں نے حمص کو فتح کیا تھا۔ حمص والوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے وہ 5000 سوار مسلمانوں کے تعاقب میں گئے تھے، ان میں سے بہت تھوڑے بھاگتے ہوئے واپس آ رہے ہیں، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک سوار دستہ رومی اور حمص کے دروازے کے درمیان آ گیا ہے اور رومی سوار نہ بھاگ سکتے ہیں اور نہ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ شہر میں اتنی فوج نہیں رہ گئی تھی جو ان کی مدد کو پہنچتی۔ یہ سوار مسلمان سواروں کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ جب حمص میں داخل ہوئے تو چند ایک شہری ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ دونوں مسلمان سالاروں کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے۔ دونوں سالاروں نے گھوڑے روک لیے۔ اٹھو! ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ سب سجدے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر خوف و ہراس اور رحم طلبی کا گہرا تاثر تھا۔ بولو! ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر تمہاری فوج ہمارے کہنے پر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتی تو تمہیں ہمارے آگے سجدے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہم رحم کے طلبگار ہیں۔ ایک نے التجا کی، رومی فوج تھی جو آپ سے لڑی ہے۔ ہم رومی نہیں، ہم آپ کا ہر مطالبہ پورا کریں گے۔ ہم صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کے آگے کیا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کسی کو اپنا غلام بنانے نہیں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے حمص کے لوگوں سے صرف 1 دینار فی کس جزیہ لیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ کوئی شخص شہر چھوڑ کر نہ جائے۔ شہر کے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار مسلمان ہوں گے۔ اس اعلان نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اسے مسلمانوں کی ایک چال سمجھے۔ وہ رات بھر اس خوف سے جاگتے رہے کہ مسلمان رات کو ان کے گھروں پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن رات گزر گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ رومی شہنشاہ ہرقل حمص سے تقریباً 80 میل دور انطاکیہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حمص بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آ گیا، جیسے وہ اسی خبر کا منتظر ہو۔ اس کے سالار مشیر اور شاہی خاندان کے افراد ہی جانتے تھے کہ ہرقل کا یہ تبسم موت کی مسکراہٹ ہے اور اس تبسم میں قہر بھرا ہوا ہے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ عرب کے ان مسلمانوں نے حمص کس طرح لیا ہے؟ ہرقل نے خبر لانے والے سے پوچھا۔ تم سالار تو نہیں، کماندار ہو، جنگ کو سمجھتے ہوگے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سب سمجھتا ہوں قیصر روم، خبر لانے والے نے کہا۔ میرا نام سازیرس ہے، ایک جیش کا کماندار ہوں۔ حمص ایک دھوکے نے ہم سے چھینا ہے۔ ہمارے سالاروں کو توقع تھی کہ مسلمان اتنی سردی برداشت نہیں کر سکیں گے اور محاصرہ اٹھا کر چلے جائیں گے۔ انہوں نے سردی کی شدت محاصرے میں گزار دی اور محاصرہ اس وقت اٹھا کر چلے گئے جب سردی کی شدت گزر گئی تھی اور درختوں کی کونپلیں پھوٹنے لگی تھیں، اور ہمارے سالار اس وقت قلعے میں بیٹھے رہے جب دشمن باہر سردی سے ٹھر ٹھرا رہا تھا۔ ہرقل نے کہا، ہمارے سالار دشمن پر اس وقت نہ چھپٹے جب سردی نے ان کی رگوں میں خون منجمد کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ قیصر روم، سازیرس نے کہا، جب وہ کوچ کر گئے تو سالار ہرپیس نے 5000 سواروں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے تعاقب میں جاؤ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ ہم ان کے تعاقب میں گئے۔ جب ہم ان کے قریب گئے تو انہوں نے پلٹ کر ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ سازیرس نے ہرقل کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں کس طرح گھیرے میں لیا اور ان کے سواروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا سالار ہربیس کہاں ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ وہ زندہ ہے، سازیرس نے کہا۔ وہ اس وقت وہاں سے نکل گئے تھے جب مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید نے ہمارے ایک پہلوان کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا اور پہلوان کی آنکھیں باہر آ گئی تھیں۔ کیا ہمارے پہلوان کو خالد بن ولید نے مار ڈالا ہے؟
ہرکل نے پوچھا۔ سازیرس کچھ دیر ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں آہستہ سر ہلایا۔ مسلمان سالار نے ہمارے پہلوان کو بازوؤں میں دبوچ کر اس کی پسلیاں توڑ ڈالی تھیں۔ سازیرس نے کہا، وہ مر گیا۔ آفرین۔ ہرکل کے ہونٹوں سے سرگوشی پسر گئی۔ یہ طاقت جسم کی نہیں۔ وہ اچانک جیسے بیدار ہو گیا۔ اس نے جاندار آواز میں کہا، میں انہیں کچل دوں گا، انہیں آگے آنے دو۔ اس کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی، انہیں اور آگے آنے دو، اور آگے جہاں سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے تھے۔ انہوں نے حمص کے انتظامات کیے، کچھ نفری وہاں چھوڑ دی تھی۔ حمص سے وہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص سے آگے ہما، پھر اس سے آگے شعرز تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے انطاکیہ کا فاصلہ 35-40 میل کے درمیان تھا۔ انطاکیہ اہم ترین مقام تھا کیونکہ اسے ہرکل نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا، اور وہیں رومیوں کی فوج کا اجتماع اور فوج کی تقسیم ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے شعرز سے کوچ کیا، تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے، رومیوں کا ایک قافلہ سا آتا نظر آیا۔ اس کی حفاظت کے لیے رومی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونٹوں اور گاڑیوں کے اس قافلے میں فوجی سامان جا رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اشارے پر مجاہدین نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ رومی فوجیوں نے مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فوج کے کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں ہتھیار بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ اس رومی فوجی قافلے کے کماندار نے جان بخشی کی التجا کرتے ہوئے کہا، ہم رومی نہیں، ہم تو رعایا ہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر دوستی کا ثبوت دو۔ انہیں کہا گیا، یہ بتا دو کہ انطاکیہ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی تباہی کا سامان تیار ہو رہا ہے۔ قافلے کے کماندار نے جواب دیا، وہاں بہت بڑی فوج اکٹھی کی جا رہی ہے۔ دور دور سے عیسائی قبیلے آپ کے مخالف لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور انہیں میدان جنگ میں لڑنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہماری جانیں ہمیں واپس کر دی ہیں تو ہم آپ کی جانیں بچاتے ہیں۔ قافلے کے ایک آدمی نے کہا، آپ آگے نہ جائیں، آپ کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور انطاکیہ میں شہنشاہ ہرکل جو فوج اکٹھی کر چکا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کیا اتنی زیادہ شکستوں نے اس کی کمر ابھی توڑی نہیں؟ مسلمانوں کے ایک سالار نے پوچھا۔ ہم اتنے بڑے لوگ نہیں کہ شہنشاہ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ رومیوں کے کماندار نے کہا، ہم اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے سالاروں سے جو پتہ چلا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہرکل کی کمر اتنی کمزور نہیں کہ چند ایک شکستوں سے ٹوٹ جائے۔ اس نے اپنا دماغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اسے فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر اس کا نشہ طاری نہیں ہونے دیتا، اور شکست سے وہ مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو حسین ترین اور نوجوان لڑکیوں اور شراب کا رسیہ ہے، اب شراب تو پیتا ہوگا لیکن اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو بھی اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ تو شاید راتوں کو سوتا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، اس پر ایک جنون سا سوار ہے، فوج اکٹھی کرو۔ اس کے آدمی بستی بستی جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان طوفان کی طرح آ رہے ہیں، وہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری عورتوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے۔ لوگ قبیلہ در قبیلہ مذہب کے نام پر اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں سے بچانے کی خاطر انطاکیہ میں آ رہے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے تو زیادہ فوج لے کر آئیں ورنہ رک جائیں۔ اب شہنشاہ ہرکل زیادہ وقت نئی فوج کی تنظیم اور تربیت میں گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کو آگے آنے دو، انہیں اور آگے آنے دو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، ایک اور بولا، اب میری فوج کی پسپائی میرے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ میری فوج کی ہر پسپائی عرب کے ان مسلمانوں کو میرے جال میں لا رہی ہے۔ اس قافلے سے جو صورتحال ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی وہ غلط نہیں تھی۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہرکل روایتی شہنشاہ نہیں تھا، وہ اپنے وقت کا فن و حرب و ضرب کا ماہر جنگجو تھا۔ وہ میدان جنگ کا شاطر جرنیل تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کو ان اطلاعات نے جو انہیں اس قافلے سے ملی وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم یہاں بیٹھے نہیں رہیں گے اور ہم ہرکل کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل کر لے۔ آج رات تک اپنے کسی آدمی کو آ جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو سلیمان، جب تک آگے کی مصدقہ صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اپنے کسی آدمی سے مراد وہ جاسوس تھے جو انطاکیہ تک پہنچے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سپہ سالاری کے دور میں جاسوسی کے نظام کو باقاعدہ اور منظم کر دیا تھا۔
اور جاسوسوں کو دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ مسلمان جاسوس جان کی بازی لگا کر بڑی قیمتی معلومات لے آتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ہرقل نے اپنی فوج کی بے تربیت شکستوں کی خبریں سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا۔ ایک شکستیں تو وہ تھیں جو رومی فوج کو خالد رضی اللہ عنہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دی تھیں، اور دوسری وہ تھیں جو دوسرے سالار شام کے دوسرے علاقوں میں رومیوں کو دیتے چلے آ رہے تھے۔ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی ایک میدان میں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا جائے اور ان کے مخالف ان سے کئی گنا زیادہ فوج میدان میں اتاری جائیں۔ چنانچہ اس نے نئی اور بہت بڑی فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں نے جب حمص پر قبضہ کیا، اس وقت تک اس کی نئی فوج کی نفری 1.5 لاکھ ہو چکی تھی۔